السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے پیام اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 53 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء ويشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ تذکرہ قیامت کے دن کا، جب لوگ اپنے اعمال کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور اس پچھتائیں گے کہ کاش ہم دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں۔ وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس لا ریب کتاب کے احکامات کو مانیں گے، اس سے روگردانی نہیں کریں گے اور اللہ کے رسول کی بھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یعنی یہ اس سبب سے ہوگا کہ انہوں نے آخرت کے سارے نظام کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن اب حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا حل ینظرون الا تأویلہ، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس کا الا تأویلہ، کیا اس کا کہنا پورا ہو جائے؟ یعنی انہوں نے قیامت کو نظر انداز کر دیا کہ دیکھ لیں گے، قیامت آئے گی تو دیکھ لیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوم یأتی تأویلہ، جس دن آئے گا اس کا کہا ہوا، یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، نسوہ من قبل، انہوں نے بھلا دیا پہلے سے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک لائے تھے رسول ان کے پاس حق کی بات، سچ کی بات۔ یعنی وہ اس دن یہ اقرار کریں گے کہ رسول واقعی ہمارے پاس اللہ کا سچ اور حق کا پیغام لے کر آئے تھے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، تو کیا ہمارے لیے آج کو ہے سفارش کرنے والا؟ فَيَشْفَعُوا، جو ہماری سفارش کرے، لنا اس میں، او نردو، یا ہم لوٹا دیے جائیں، فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، ہم عمل کریں سوائے اس کے جو ہم نے کیے ہیں۔ یعنی جو ہم عمل کر بیٹھے ہم ان کو چھوڑ کر اچھے عمل کریں۔ یعنی اس دن وہ جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، پھر اقرار کریں گے واقعی ہمارے پاس رسول آئے تھے سچ بات لے کر، اللہ کا پیغام لے کر۔ آج ہمارے لیے کوئی سفارش کر دے یا ہمیں واپس لوٹا دیے جائے تو ہم نیک اعمال کریں گے، سب برائیوں کو چھوڑ دیں گے۔ قد خسروا انفسهم، بے شک نقصان کیا انہوں نے اپنی جانوں کا، وضل عنہم، اور گم ہو گیا ان سے، ما کانوا یفترون، جو افطرا کرتے تھے، جو جھوٹ بولتے تھے۔ یعنی اللہ فرمائیں گے کہ اب وقت گزر گیا، دنیا کے اسباب اور وسائل اور اس کی حوث کا شکار ہو کر تم نے روز قیامت کو بھلا دیا تھا، اور آج اپنا انجام دیکھ کر، جہنم کی ہولناکیوں کو منظر دیکھ کر پھر اقرار کرتے ہو، اب تو تمہارا اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا پیغام اور حق اور سچ کا جو تمہارے پاس آیا تو وہ تم نے رد کر دیا، لیکن آج تمہاری یعنی ان کی شدید یہ خواہش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح ایک دفعہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں، پھر ہم سب اچھے اعمال کریں گے، اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ فرمائیں گے کہ آج کے دن کا اعتراف جرم آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر یہی اعتراف اگر ہم دنیا میں کر لیں، آج کر لیں، اپنے جرائم اور نافرمانیوں کا اقرار کر لیں، ان سے توبہ کر لیں، یا اللہ تعالیٰ، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔
اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، ممکن ہے آج اللہ ہمیں معاف کر دے، بلکہ یقین ہے یقیناً اللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی فرشتہ اجل یا موت اور یا قیامت کا کوئی منظر سامنے آ جائے گا، انسان اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا، تو اس وقت مغفرت کے دروازے بند ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس سے پہلے اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاں اس کی مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ قرآن مجید یہ علم و ہدایت کی باتیں بڑے جامع اور مفصل انداز میں بیان کرتا ہے، مگر ہمارے پاس قرآن کو پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے، سمجھنے کا وقت نہیں ہے۔ یعنی ہم تو یعنی قیامت پھر اس کی کوئی تلافی نہیں ہوگی، ذہن میں رکھیے، قیامت کے دن اس کی کوئی تلافی نہیں ہوگی۔ جتنا آدمی روئے، جو بھی التجائیں کرے، جیسے بھی دعائیں مانگے، عقل مند وہی ہے جو سفر کے لیے اپنی ذات راہ لے کر نکلے۔ آج اگر ہم نے یعنی ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، تو دیکھیں قیامت یقیناً ہے اور بڑا لمبا سفر ہے اور کٹھن سفر ہے۔ اس کے لیے اسباب چاہیے، اور اسباب اسی دنیا سے ملیں گے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اب مہلت ہے ہمارے پاس، اللہ نے دی ہے۔ یہ دنیا ہے ہی آخرت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی کہ آخرت کے لیے ہم جو ہے اپنے مال اسباب اکٹھا کر لیں، ذات راہ اکٹھی کر لیں۔ اگر آج ہم اسی طرح اپنی حماقتوں میں گھرے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام نظر انداز کرتے رہے، تو پھر قیامت کے دن اللہ ہمیں نظر انداز کر دیں گے۔ یاد رکھیے بڑا مشکل وقت ہوگا، بڑا ہولناک منظر ہوگا، اور پھر کوئی مداوع نہیں ہوگا، اس وقت کوئی مداوع نہیں ہوگا۔ ہم جس طرح کی بھی چاہیں التجا کریں، اللہ اس وقت کی التجا پہ اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا، کوئی قابل قبول نہیں ہوگی۔ آج وقت ہے لوٹ آئیں اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اپنے کیے ہوئے۔ دیکھیں دنیا میں ہر انسان گناہ گار ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کہ پیغمبروں کی ذات کامل اکمل ہے، ان کے علاوہ دنیا میں جتنے انسان ہیں، کسی میں تھوڑی کسی میں زیادہ، ہر ایک میں غلطیاں پائی جاتی ہیں، خامیاں پائی جاتی ہیں، وہ گناہ گار ہے۔ لیکن اچھا گناہ گار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کر لے، مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔